سفر کیا ہے؟ گویا کہ ایک قسم کا عذاب ہے. جب ہم اس کے اس ترجمے میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ سفر ہمیشہ ہی ایسا ہوگا، ہمیشہ کہ جس میں کوئی خوشگواری کا پہلو شامل نہیں ہوگا، جس میں کوئی ایسا انداز شامل نہیں ہوگا جسے آپ اچھا سمجھیں اور خوشی والا سمجھیں. ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں. کیوں کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں. اب نیچر کے معاملے میں جب ہم جاتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ اگر پرسیپشن میں داخل ہو جائے تو وہ نیچر کا نہیں رہتا، وہ عقل کا ہوتا ہے. اس پہ پھر آرگومنٹس کیے جاتے ہیں. نیچر کے معاملہ جو ہوتے ہیں انہیں آرگومنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آرگومنٹ سے پاک ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان معاملات کو اسی طرح لیتے ہیں کہ وہ خوشگوار بھی ہو سکتا ہے سفر، لیکن ایک عمومی رائے ہے کہ تکلیف بھی ہوتے ہیں سفر، تو یہ تو پرسیپشن میں آ جائے گی بات. ایگزیکٹ تو نہیں ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہے، کمپلیٹ تو نہیں ہے. تو یہی پرفیکشن اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ نیچر کے مقام کی بات نہیں رہتی، وہ نیچر کے مقام سے بات جو ہے گر جاتی ہے. تو نیچر کی بات کو نیچر کا رکھنے کے لیے، نیچر کی بات کو پرفیکشن سے صاف اور پاک رکھنے کے لیے، نیچر کی بات کو کمپلیشن اور پرفیکشن میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو جیسے جس انداز میں کہا گیا ہے ہم اسے قبول کریں اور اپنے عقلی دلائل سے اس میں ترمیم نہ کریں، اس میں پرفیکشن داخل نہ کریں، بلکہ اس کی حقیقت کو کھولیں. جب حقیقتیں کھلتی ہیں تو پرفیکشنیں مٹ جاتی ہیں. حقیقتیں کمپلیشن کو اور پرفیکشن کو ظاہر کرتی ہیں، آشکار کرتی ہیں، منکشف کرتی ہیں. تو اس کو ہم، یہ جو حدیث ہے اس کو ہم اگر نیچر کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ حدیث اگر پرفیکشن اور کمپلیشن کے مقام پر پوری اترتی ہے تو وہی حدیث ہے، وہی نیچر ہے. جو پرفیکشن پر پوری نہیں اترتی، کمپلیشن پر پوری نہیں اترتی، میرے نزدیک نہ تو وہ حدیث ہے وہ، اور نہ ہی اس کی منسوبات جو ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے کرنی چاہیے. کیوں کہ اللہ کا نبی نیچر کا نمائندہ ہے. اس سے ہم یہ توقع کبھی نہ کریں کہ اللہ کا نبی کوئی ایسی بات کرے گا جو نیچر کے مقام سے گری. اللہ کا نبی کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو نیچر کے مقام سے گری ہوگی یا نیچر کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی. اللہ کا نبی ایسی بات نہیں کرے گا. اس میں کہیں روایت میں، کہیں سند میں یا کسی اور معاملے میں، کسی معاملے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے غریب ہوگی یا ضعیف ہوگی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی اگر نیچر کا نمائندہ ہے جیسا کہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کے اعمال کے علاوہ افعال بھی
وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کا نبی اگر اعمال و افعال میں اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزارتا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی کو پھر فطرت کا نمائندہ کہنا ہے، تو وہ فطرت کا نمائندہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے کوئی ایسی بات منسوخ کرنا جو فطرت کی کسوٹی پر پوری نہ اترتی ہو، اس سے ہمیں اعتراض برتنا چاہیے اور اس سے ہمیں دور